کیا کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ ایک شادی شدہ عورت آپ کے ساتھ دوسروں سے کچھ مختلف رویہ رکھتی ہے؟ شاید وہ آپ کو معمول سے زیادہ دیر تک دیکھتی ہے، آپ کی چھوٹی چھوٹی باتیں یاد رکھتی ہے، آپ کے قریب آنے کے بہانے تلاش کرتی ہے، یا جب آپ دونوں اکیلے ہوں تو اس کا انداز اچانک بدل جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعہ ہی دلچسپی کی نشانی ہے یا صرف دوستانہ رویہ؟ آج ہم ان باریک نشانیوں کو سمجھیں گے جو اس وقت سامنے آ سکتی ہیں جب ایک شادی شدہ عورت آپ کو پسند کرتی ہو لیکن اپنے جذبات چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ لیکن ایک بات واضح ہے، اس ویڈیو کا مقصد کسی کی شادی شدہ زندگی میں مداخلت کرنا یا حدود پار کرنے کی ترغیب دینا نہیں، مقصد صرف انسانی رویوں اور جذبات کو سمجھنا ہے، کیونکہ ہر مسکراہٹ کشش نہیں ہوتی، ہر نظر محبت نہیں ہوتی، اور ہر دوستانہ گفتگو رومانوی دلچسپی نہیں ہوتی۔ پہلی نشانی، آنکھوں کا غیر معمولی رابطہ۔ اگر وہ بار بار آپ کی طرف دیکھتی ہے، آپ کی نظروں سے نظریں ملنے کے بعد فوراً نظریں ہٹا لیتی ہے، یا آپ کو دور سے دیکھتے ہوئے پکڑی جاتی ہے، تو یہ قابل غور ہو سکتا ہے، خاص طور پر جب یہ صرف ایک مرتبہ نہیں بلکہ بار بار ہو۔ آنکھوں کا رابطہ انسان کے جذباتی فوکس کو ظاہر کر سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں، صرف آنکھوں کے رابطے کو ثبوت نہ سمجھیں، دیکھیں کہ اس کے ساتھ اور کون سے رویے بھی موجود ہیں۔ دوسری نشانی، آپ کے سامنے اس کی باڈی لینگویج بدل جاتی ہے۔ غور کریں کہ آپ کے قریب آنے پر کیا وہ اپنے بال درست کرتی ہے، کپڑے ٹھیک کرتی ہے، اپنی نشست بدلتی ہے، یا اپنے جسم کا رخ آپ کی طرف کر لیتی ہے۔ کیا وہ آپ کی بات سنتے ہوئے تھوڑا آگے جھکتی ہے؟ یہ چھوٹے اشارے کبھی کبھی اس بات کی علامت ہوتے ہیں کہ وہ آپ کی موجودگی میں اپنے آپ سے زیادہ باخبر ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی ایک اشارہ کافی نہیں۔ اصل اہمیت تب پیدا ہوتی ہے جب یہی رویہ بار بار صرف آپ کی موجودگی میں نظر آئے۔ تیسری نشانی، وہ آپ کی چھوٹی باتیں یاد رکھتی ہے۔ کیا اسے وہ بات یاد ہے جو آپ نے کئی ہفتے پہلے کہی تھی؟ آپ کی پسندیدہ چیز، کوئی مسئلہ، کوئی کام، یا کوئی معمولی سا واقعہ۔ جب کوئی شخص ہمیں خاص اہمیت دیتا ہے تو وہ ہماری باتوں پر زیادہ توجہ دیتا ہے۔ اس لیے اگر وہ ایسی تفصیلات یاد رکھتی ہے جنہیں عام طور پر لوگ بھول جاتے ہیں، تو یہ اس بات کی علامت ہو سکتی ہے کہ آپ کی باتیں اس کے لیے معمول سے زیادہ اہم ہیں۔ چوتھی نشانی، گفتگو غیر معمولی طور پر ذاتی ہو جاتی ہے۔ شروعات شاید ایک عام سوال سے ہوتی ہے، لیکن پھر گفتگو آہستہ آہستہ اس کی ذاتی زندگی، جذبات، پریشانیوں یا تعلقات تک پہنچ جاتی ہے۔ وہ آپ کے ساتھ ایسی باتیں شیئر کرنے لگتی ہے جو ہر شخص کے ساتھ نہیں کرتی۔ یہ جذباتی قربت کی علامت ہو سکتی ہے، لیکن یہی وہ مقام بھی ہے جہاں حدود دھندلی ہونا شروع ہو سکتی ہیں۔ اس لیے اگر گفتگو ضرورت سے زیادہ ذاتی ہونے لگے تو اسے بڑھانے کے بجائے حدود قائم رکھنا زیادہ سمجھداری ہے۔ پانچویں نشانی، وہ آپ کے قریب آنے کے بہانے تلاش کرتی ہے۔ کیا وہ ان جگہوں پر زیادہ نظر آنے لگی ہے جہاں آپ موجود ہوتے ہیں؟ کیا وہ معمولی باتوں کے بہانے گفتگو شروع کرتی ہے؟ کیا وہ گروپ گفتگو میں خاص طور پر آپ کے قریب رہنے کی کوشش کرتی ہے؟ ایک دو مرتبہ ایسا ہونا اتفاق ہو سکتا ہے، لیکن بار بار ہونے والی اتفاقی ملاقاتیں قابل غور ہوتی ہیں، خاص طور پر جب وہ دوسروں کے مقابلے میں آپ سے رابطہ کرنے کی زیادہ کوشش کرے۔
چھٹی نشانی، اکیلے اور لوگوں کے سامنے اس کا رویہ مختلف ہوتا ہے۔ یہ شاید سب سے زیادہ دلچسپ نشانیوں میں سے ایک ہے۔ جب آپ دونوں اکیلے ہوں تو وہ گرم جوش، باتونی اور آرام دہ ہو سکتی ہے، لیکن جیسے ہی دوسرے لوگ آتے ہیں وہ اچانک رسمی یا دور ہو جاتی ہے۔ یہ تبدیلی کبھی کبھی اس بات کی طرف اشارہ کر سکتی ہے کہ وہ اس بات سے محتاط ہے کہ دوسروں کو آپ دونوں کی قربت کیسی نظر آئے گی، لیکن یاد رکھیں یہ بھی یقینی ثبوت نہیں۔ ساتویں نشانی، ملے جلے اشارے۔ ایک دن وہ بہت قریب محسوس ہوتی ہے، دوسرے دن بالکل دور۔ کبھی وہ خود گفتگو شروع کرتی ہے، پھر اگلے دن ایسے برتاؤ کرتی ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ کبھی وہ بہت گرم جوش ہوتی ہے، پھر اچانک خود کو پیچھے کھینچ لیتی ہے۔ یہ قریب آنا اور دور جانا اندرونی کشمکش کی علامت ہو سکتا ہے۔ شاید وہ خود بھی اپنے جذبات کو سمجھنے یا کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ آٹھویں نشانی، آپ کی توجہ کسی اور طرف جائے تو اس کا رد عمل بدل جاتا ہے۔ اگر آپ کسی دوسری عورت یا کسی اور شخص سے بات کر رہے ہوں اور اچانک اس کی توجہ آپ کی طرف بڑھ جائے، وہ گفتگو میں شامل ہونے لگے یا اس کا لہجہ بدل جائے، تو یہ قابل غور ہو سکتا ہے۔ حسد ہمیشہ واضح نہیں ہوتا، کبھی یہ صرف غیر معمولی تجسس یا آپ کی توجہ دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ نویں نشانی، وہ آپ کے جذبات کو بالواسطہ جانچتی ہے۔ مثلا وہ پوچھ سکتی ہے کہ آپ کو کس طرح کی عورت پسند ہے، یا مذاق میں پوچھ سکتی ہے کیا آپ کسی کو پسند کرتے ہیں۔ کبھی وہ رشتوں، محبت یا شادی کے موضوعات کو چھیڑ کر آپ کا رد عمل دیکھنے کی کوشش کر سکتی ہے۔ یہ لازمی طور پر کشش کا ثبوت نہیں، لیکن اگر یہ رویہ دوسری نشانیوں کے ساتھ موجود ہو تو اس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ دسویں نشانی، چھوٹی چھوٹی رازداری۔ وہ لوگوں کے سامنے آپ سے مختصر بات کرتی ہے، لیکن تنہائی میں گفتگو لمبی ہو جاتی ہے، دوسروں کے جانے کا انتظار کرتی ہے، آپ سے بات کرتے ہوئے آواز دھیمی کر لیتی ہے، یا ایسے اوقات میں رابطہ کرتی ہے جب گفتگو زیادہ نجی محسوس ہو۔ یہ چیزیں اکیلے کسی ارادے کا ثبوت نہیں، لیکن جب گرم جوشی اور احتیاط ایک ساتھ نظر آئیں تو یہ اندرونی کشمکش کی طرف اشارہ کر سکتی ہیں۔ لیکن اب سب سے اہم سوال، کیا آپ کو یہ تمام نشانیاں نظر آئیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ یہاں اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے یاد رکھیں کہ وہ شادی شدہ ہے۔ کسی کی طرف کشش محسوس ہونا ایک انسانی احساس ہو سکتا ہے، لیکن اس احساس پر عمل کرنا ایک الگ فیصلہ ہے۔ اگر آپ بھی اس صورتحال کو بڑھاوا دیں گے تو ایک معمولی سی جذباتی قربت بہت جلد ایک پیچیدہ تعلق میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ اس لیے ضرورت سے زیادہ ذاتی گفتگو، خفیہ رابطے اور غیر ضروری تنہائی سے گریز کریں۔ اس کا مطلب بدتمیزی نہیں، صرف اپنی حدود واضح رکھیں۔ اور ایک اور بات یاد رکھیں، کسی چیز کو سمجھ لینا اس کی اجازت نہیں ہوتا۔ اگر کوئی عورت آپ کو خصوصی توجہ دے رہی ہے تو اس سے آپ کی قدر ضرور محسوس ہو سکتی ہے، لیکن ایک مضبوط مرد اپنی طاقت اس بات سے ثابت نہیں کرتا کہ وہ کتنی ممنوعہ توجہ حاصل کر سکتا ہے۔ وہ اپنی طاقت اس وقت ثابت کرتا ہے جب اسے ایسا موقع ملے، اور پھر بھی وہ اپنے اصولوں پر قائم رہے۔ کچھ خطرناک ترین تعلقات اچانک نہیں بنتے، وہ چھوٹی چھوٹی نظروں، ذاتی گفتگو، مشترکہ رازوں، جذباتی سہارا دینے والی اور بار بار ہونے والی قربت سے آہستہ آہستہ بنتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کو ایسی صورتحال محسوس ہو تو اسے آزمانے کے بجائے سمجھیں، اسے بڑھانے کے بجائے حد قائم کریں،
اور جذباتی شدت کو صرف اس لیے صحت مند نہ سمجھیں کہ وہ بہت طاقتور محسوس ہوتی ہے۔ آخر میں اصل سبق یہ نہیں کہ آپ ایک شادی شدہ عورت کی چھپی ہوئی کشش کو کیسے حاصل کرتے ہیں، اصل سبق یہ ہے کہ آپ اسے پہچان کر بھی اپنے کردار کو کیسے مضبوط رکھیں۔ کشش پیچیدہ ہو سکتی ہے، جذبات پیچیدہ ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کے اصول پیچیدہ نہیں ہونے چاہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ اگلی ویڈیو میں ہم انسانی رویوں اور چھپی ہوئی کشش کی مزید ایسی نشانیاں دیکھیں گے جنہیں زیادہ تر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔